مشائخ کرام فرماتے ہیں بالخصوص سلسلہ نقشبند کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فیوز و برکات، رحمتیں اور معرفت عرفان حاصل کرنے کا جو سب سے افضل طریقہ ہے وہ رابطہ شیخ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشائخ فرماتے ہیں سالکین کے لیے بالخصوص کہ جس قدر رابطہ شیخ مضبوط ہوگا اسی قدر فیوز و برکات کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے مشائخ کرام ذکر کے ساتھ شجرہ مبارک پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں کہ اس میں تمام مشائخ کرام کے ذریعے سے بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں عرض کرتا ہے، اور بڑی مقبول دعائیں ہیں جو لکھی گئی ہیں اس میں، اور اس طریقے سے تمام مشائخ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور رابطہ شیخ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو لیکن فرمایا جاتا ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ شجرہ مبارک کو زبان ایجاد کیا جائے ان اشعار کو، اور جب آپ خود بھی ذکر کریں اپنا صبح شام کا جو شیخ بتاتا ہے آپ کا، اس میں اس سے قبل یا بعد میں یا درمیان میں جیسی کیفیت انسان کی ہو ان اشعار کا بھی ورد ساتھ میں کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ذکر بھی کرتے رہیں، یہ کیفیت بن جاتی ہے آدمی کی۔ اس میں جو بھی اشعار آپ کو بہت پسند آئے اس کو بار بار پڑھتے رہیں تو وہ منبع فیض بن جاتا ہے انسان کا۔ ہاں، خود محسوس کریں گے اس سے۔ تو یہ تصوف ہے، تزکیہ ہے، عجیب چیزیں ہیں اس میں، عجیب نقطے ہیں اور عجیب چیزیں ہیں۔ یہ لوگوں نے تجربات سے حاصل کی ہیں چیزیں، یہ ایکسپیرینس ہیں مشائخ کرام کے جو اس طریقے حاصل کیے ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے الحمدللہ۔ تو کوشش کریں یہ اشعار یاد ہوں، تو کئی جگہ پہ ہم نے شجرہ لکھا ہے اپنا، آپ کے پاس بھی ہوگا انشاءاللہ، انگلش میں بھی ہے، رومن انگلش میں بھی ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہے۔ اسی وجہ سے کہ اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے یہاں، تو ہم ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، ذکر خفی کرتے ہیں جس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں طریقہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے اس ذکر کو کرنے سے پہلے اللہ توفیق دے تو کسی نقشبندی شیخ کی طرف رجوع کیا جائے، کسی نقشبندی شیخ سے بیعت کیا جائے، تاکہ جب تک ڈرائیوری نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی بس میں جا کے بیٹھ جائیں، نہیں میں نے لندن جانا ہے اور ڈرائیور ہے ہی نہیں، ٹکٹ بھی آپ نے لیا ہے، پہنچ جائیں گے آپ لندن؟ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب تک آپ کو ڈرائیو نہیں کوئی کرے گا تو پہنچیں گے کیسے آپ؟ تو سب سے پہلے چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو انسان بننا چاہتا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، کون مع صادقین، ڈرائیور تلاش کر پہلے کوئی، تاکہ جس کے ذریعے تو پہنچ سکے۔ آپ دیکھیں کہ جن کے مشائخ نہیں ہوتے، شیخ نہیں ہوتے، انہیں بڑا تکبر ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ کرتے ہیں اپنی عبادات میں، آپ نے اٹھ کر عاجزی نہیں ہوتی، وہ عبادت ان کے لیے مضر بن جاتی ہے، جس قدر عبادت کرتے ہیں اتنی کا تکبر بڑھتا ہے، کیونکہ اندر گند ہے نا، کبر تو بہت بڑی چیز ہے نا، بہت سب سے بڑا گناہ ہے کبر۔ تو زیادہ عبادت سے انسان کے اندر وہ تکبر پیدا کر دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور یہی سب سے بڑا تکبر ہے۔ لیکن جب کوئی انسان کسی مشائخ کرام کے ذریعے، اپنے شیخ کے ذریعے عبادات کرتا ہے
تو اس میں عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جیسے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے تہجد بھی پڑھا ہوگا جیسے ہمارے معمول میں ہے, اپنا ذکر بھی کیا ہوگا, کچھ قرآن کی تلاوت کی ہوگی, آخر آپ نے پھر یہاں اتنی تک ذکر بھی کیا ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ جب باہر نکلیں گے آپ میں کوئی تکبر نہیں ہوگا کہ میں نے بہت بڑی عبادت کی, احساس بھی نہیں ہوگا آپ کو, احساس بھی نہیں ہوگا. لیکن جس کو کوئی شیخ نہ ہو, اگر وہ نماز تہجد کی پڑھ لے تو بس ختم, وہ تو باجزید بن گیا نا, پھر جنید بغدادی بن گیا. وہ کہے گی میں نے آج نماز تہجد پڑھی ہے, اس کا کیا انداز ہوگا, جو بھی جائے گا یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو, نماز پڑھا کرو, شرم کرو, احساس کرو نماز پڑھتے ہو. ہر ایک کو کہے گا پھر اس میں کیبر آیا. تو میرے بھائیو, جب تک آپ اپنے نفس کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. خالی عبادت سے کام نہیں چلتا, یاد رکھیں. خالی عبادت تو شیطان بھی کرتا رہا تھا, کہاں گیا؟ خیر, تو اس لیے سب سے پہلے تلاش کرے آدمی کوئی شیخ کو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. ان میں آپ کے حوالے ہو گئے, اب آپ ڈنڈا ماریں, پتھر ماریں, جیسے ہم کرتے ہیں نا بچوں کو, جب مولانا صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں نا کہ اپنا بچہ, یہ بچہ آپ کے حوالے جی, بس آپ اس کو پڑھائیں, ماریں, جو کچھ کریں, بس یہ آپ کے حوالے ہم نے کر دیا. یہاں تو نہیں کر سکتے, خیر اپنے ملک میں ہم کرتے تھے. واقعی بہت اچھا پڑھتا ہے بچہ, پھر استاد پہ اس پہ سختی کرتا ہے, مارتا بھی ہے. مجھے یاد نہیں, جب وہ مار آج تک یاد آتی ہے بلکہ رحمت نظر آتی ہے. استاد کے تھپڑ ڈنڈے, اس کو غصہ کیا بات ہوگا ماں باپ کو, لیکن بڑا کام کرتے یہ چیز, شفقت ہوتی ہے اس میں. اسی طرح جب ہم روحانی شاگرد بنتے ہیں کسی کے تو بہت لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو بیت نہ حوالے کر دیں اپنے آپ کو, کہ جو چاہے جیسے چاہے ہمارے نفس کو آپ ذلیل کریں. ایسے آپ جو اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں اپنے جسم کو نہیں کرتے, اپنے نفس کو حوالے کرتے ہیں کہ جی میرے قابو نہیں آتا یہ بچہ, کہتا نا یہ بہت گندا بچہ ہے جی, مؤثر صاحب مولانا صاحب آپ اس کو ٹھیک کریں. کہتے ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں, صحیح مولا بخش نکالتا ہوں. اسی طرح آپ جائیں اور کہیں جی میرا نفس میرے قابو نہیں آ رہا, کبھی کہتے یہ کام کر, کبھی کہتے وہ کام کر, کبھی مجھے الٹی سیدھے کام پہ نصیحت کرتا ہے. اس میں آپ کو حوالے, آپ کے حوالے کرنے ہیں, اس کو ٹھیک کر دیں نفس کو. جس نے اس طرح حوالے کیے نا نفس کو, دیکھیں کس طرح ٹھیک ہوتا ہے. پھر کیسے ڈنڈا چلتا ہے نا اس پر, تو کیسے نفس صحیح نہیں ہوگا انسان, کیسے گناہ نہیں نکلیں گے اس کی, کیسے تکبر نہیں نکلے گا. تو یہ بھی سوچیں, بس یہی نہیں خالی بات ہو گئی بس ختم نہیں, بلکہ جیسے وہ کہے آپ کا شیخ اس پہ عمل کریں تاکہ اس وقت نہ آپ کا نفس ختم ہوگا, نفس مرے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ چند دنوں کی زندگی ہے, اس میں ہم محنت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی خوشخبری دی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں بس محنت کرو, اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو اس کی بات نہیں, محنت کر کے میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے میں گناہ نہیں دیکھوں گا بلکہ جنت میں بھیج دوں گا. اور سائیں مشکورہ, مجھے پسند ہے تم نے محنت کی ہے, تم نہیں کر سکے, تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک, کوئی بات نہیں, لیکن تمہاری محنت کا مجھے بہت صلاح دینا ہے, جہاں میں تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں. گرتے پڑتے اٹھتے چلتے آدمی پہنچ ہی جاتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو الحمدللہ اب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی طرف توجہ فرمائیں اور دل میں اس میں مبارک اللہ 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 کو یاد کریں. ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ in your heart. بسم اللہ.